مغربی پنجاب کے ایک دور افتادہ گاؤں میں ایک پرانی عظیم الشان حویلی کھڑی تھی جسے اس کی پراسرار شہرت کی وجہ سے سب جانتے تھے۔ گاؤں والے اسے بھوتوں کی حویلی کہتے تھے کیونکہ جو بھی نوکرانی وہاں کام کرنے جاتی وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتی تھی۔ ہر عورت واپس آ کر ایک ہی بات بتاتی کہ حویلی میں جنات کا بسیرا ہے اور وہاں جانا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت زارا اپنی بیٹی عائشہ اور 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد جب کوئی کام نہ ملا تو زارا نے بھوتوں کی حویلی میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ کو اپنی ماں کا یہ فیصلہ بہت پریشان کن لگا۔ وہ راتوں کو جاگتی رہی اور دعائیں مانگتی کہ اس کی ماں صحیح سلامت گھر واپس آ جائے۔ ایک رات عائشہ سے رہا نہ گیا اور وہ اپنی ماں کی خیریت جاننے کے لیے چپکے سے اپنے بستر سے نکل کر حویلی کی طرف چل پڑی۔ حویلی کا بڑا دروازہ نیم کھلا تھا اور اس پر بیٹھا چوکیدار گہری نیند سو رہا تھا۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عائشہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ اندر جاتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سامنے سے ایک عورت کہکہے لگاتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال قدموں کو چھو رہے تھے اور اس کا چمکدار میک اپ خوفناک لگ رہا تھا۔ اے انسان زادی، کس خوشی میں میرے گھر آئی ہے؟ اس عورت نے غصے سے پوچھا۔ عائشہ خوف سے کانپتے ہوئے بولی، میں یہاں سے گزر رہی تھی، پیاس لگی تو پانی پینے چلی آئی۔ جن زادی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تیری شامت نے تجھے پکارا ہے تبھی یہاں چلی آئی ہے تو۔ میرے گھر کا پانی پینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ پانی تو مل جائے گا مگر اس کے بدلے کچھ کام کرنا ہوگا، چل میرے ساتھ۔ عائشہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ جن زادی اسے ایک بڑے سے باورچی خانے میں لے آئی اور اپنے بیٹے آریان کو بلا کر بولی، آج رات یہ تیری ملازمہ ہے، جو چاہے کام لے لے۔ نوجوان جنزادہ آریان عائشہ کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ انسانوں کا چمچہ، جنزادی نے غصے سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ صبح 6 بجے یہاں سے چلی جانا، اس لڑکے کی کسی بات کی پرواہ کیے بغیر۔ جنزادی نے عائشہ کو حکم دیا۔ وہ بس سر ہی ہلا سکی اور دل ہی دل میں اپنی اور اپنی ماں کی حفاظت کی دعا مانگنے لگی۔ میرا نام آریان ہے، آج رات تم میرا دل خوش کرنے والی ہو۔ کس طرح؟ عائشہ نے پوچھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چولہے کے پاس لے آیا اور بولا، مزے مزے کے کھانے بنا کر۔ پھر اس نے اپنے پسندیدہ کھانوں کی ایک لمبی فہرست اسے بتا دی۔ عائشہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی اور اس کے من پسند کھانے بنا رہی تھی۔ آریان ساتھ ساتھ کھا بھی رہا تھا مگر اس کا پیٹ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عائشہ نے شاید پورے سال میں اتنا کھانا نہ بنایا ہوگا جتنا اسے ایک رات میں بنانا پڑ رہا تھا۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، کیا تم آج آخری بار کھانا کھا رہے ہو یا پہلی بار؟ آریان پوری روٹی کا ایک لقمہ بنا کر منہ میں رکھتے ہوئے بولا، تمہاری قسم، اتنا لذیذ کھانا تو پہلی بار ہی کھا رہا ہوں۔ وہ چٹخارے لے رہا تھا اور دونوں ہاتھوں سے کھانے میں مصروف تھا۔ عائشہ نے بے بسی سے گھڑی کی طرف دیکھا تو ابھی رات کے 3 بجے تھے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس سے اب کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بڑے سے پتیلے میں ڈھیر سارا گوشت دھو کر ڈالا اور اسے چولہے پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ جلد ہی نیند میں ڈوب گئی۔ آریان نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور خود ہی ایک ماہر شیف کی طرح کھانا بنانے لگا۔ آج رات میں نے تم سے کھانا بنانا تو سیکھ ہی لیا، اے دلکش لڑکی، اس نے کہا۔ 6 بجے آریان نے اسے جگایا اور اپنی ماں کی بات یاد دلائی تو وہ فوراً اٹھ کر باہر چلی گئی۔ چوکیدار اب بھی سو رہا تھا۔ عائشہ دبے قدموں اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ گاؤں کے لوگ بہت سادہ تھے۔ چوری چکاری کا کوئی ڈر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے دروازے دن رات کھلے رکھتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کے پاس اتنی دولت بھی نہیں تھی کہ انہیں چوری کا خوف ہو۔ عائشہ کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اس کی ماں اور دونوں چھوٹے بھائی سو رہے تھے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اسے آج کی رات کسی خواب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تو یہ وجہ ہے کہ حویلی میں جانے والی ہر عورت دوبارہ وہاں کام کرنے نہیں جاتی، وہ سوچنے لگی۔ ماں کے لیے تو اتنا کھانا بنانا ناممکن ہوگا۔ 10 منٹ کھڑے ہونے سے ان کے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ پوری رات کھڑے رہنا تو بہت مشکل کام ہے۔ وہ بے حد فکر مند تھی۔ صبح جب زارا حویلی میں کام کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوئیں تو عائشہ دوڑ کر ان کے پاس گئی اور بولی، خدا کے لیے اماں، حویلی میں کام کرنے مت جانا، وہاں جنات رہتے ہیں۔ اس نے منت آمیز لہجے میں کہا تو زارا نے حیران ہو کر پوچھا، تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے؟ عائشہ نے نظریں چرائیں اور بولی، میری دوست کی خالہ وہاں کام کرتی تھیں اور وہ پچھلے ہفتے انتقال کر گئیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اماں، ابا کے بعد آپ ہی تو ہمارا آخری سہارا ہیں۔ زارا نے اسے گلے لگا کر کہا، چلو پاگل لڑکی،
کوئی انسان کسی دوسرے کا سہارا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سب کا سہارا ہے، اور زندگی موت کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ جنات نہ کسی کو مار سکتے ہیں اور نہ زندگی دے سکتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا کر چلی گئی، لیکن عائشہ کے ذہن میں رات والا منظر ہی گھومتا رہا اور اسے بہت خوف محسوس ہوا۔ وہ سارا دن ماں کی خیریت کے لیے دعا مانگتی رہی۔ شام کو زارا گھر آئیں تو بہت تھکی ہوئی اور کھوئی کھوئی سی تھی۔ عائشہ نے ان کے پاؤں دبائے اور ڈرتے ڈرتے کہا، اماں اب بہت تھک گئی ہیں، اگر اجازت دیں تو کل سے آپ کی جگہ میں کام پر چلی جایا کروں۔ زارا کچھ دیر سوچ کر بولی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ گاؤں والے کیا کہیں گے کہ اب زارا اتنی بے شرم ہو گئی کہ خود گھر بیٹھ کر جوان خوبصورت بیٹی کو کام پر بھیج رہی ہے۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، مانا کہ کام بڑا سخت ہے، کھانا بنا بنا کر میں تو تھک ہی گئی، مگر شاید پہلا دن تھا، لگاتار جاؤں گی تو عادت ہو جائے گی اور تھکن بھی نہیں ہوگی۔ زارا اسے سمجھا کر فوراً سو گئی۔ دوسری طرف عائشہ سوچنے لگی کہ ماں کو جلد ہی کہیں اور کام مل جائے تو اچھا ہے، مگر یہ بھی کڑوی حقیقت تھی کہ گاؤں میں روزگار کے مواقع تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ اگلے دن صبح زارا کے کام پر جانے سے پہلے ان کی بہن فرخندہ آ گئیں اور کہنے لگیں، زارا بہن، ذرا عائشہ کو میرے ساتھ برابر والے گاؤں میں تو بھیج دے، بھائی اصغر کے بیٹے کی بارات میں جانا ہے، مگر اکیلے جانے سے تو اچھا ہے کہ کوئی مل جائے۔ میری بیٹی کے تو اسکول کے امتحان چل رہے ہیں، سوچا تم سے پوچھ لوں۔ فرخندہ کی عادت سے ہر کوئی واقف تھا، وہ کبھی ہل کر پانی تک نہیں پیتی تھی، انہیں ہر وقت خدمت کے لیے کوئی بندہ چاہیے ہوتا تھا۔ زارا یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، مگر محلے داری کا معاملہ تھا، سو انکار کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ عائشہ کا بھی وہاں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر ماں کی مرضی کے سامنے اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہ تھی، سو ماں کے کہنے پر وہ چپ چاپ فرخندہ کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اگلے دن وہ دوسرے گاؤں جانے کے لیے صبح ہی نکل گئے تھے۔ عائشہ کو ماں کی فکر لگی ہوئی تھی۔ گاؤں پہنچنے پر شادی کے ہنگاموں نے ان کا استقبال کیا۔ شادی کا گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ فرخندہ کو کبھی چائے کی طلب ستاتی تو کبھی عائشہ کو پان بنانے کا حکم دے دیتی۔ عائشہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی، مگر پیشانی پر بل لائے بغیر سارے کام کر رہی تھی۔ اگلے دن شادی تھی، سو آج کا کھانا گھر پر ہی تیار ہو رہا تھا۔ فرخندہ نے عائشہ کو روٹی بنانے کا کہا تو وہ بڑے سے باورچی خانے میں چلی گئی، جہاں پہلے سے موجود لڑکیاں تیزی سے کام کرنے میں مصروف تھیں۔ میں روٹی بنانے کے لیے آئی ہوں، عائشہ نے کہا اور چولہے کے پاس بیٹھ کر روٹیاں پکانے لگی۔ دوسری لڑکیاں بھی اس کی مدد کر رہی تھیں۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ڈھیر ساری روٹیاں پکاتے ہوئے اسے آریان کے ساتھ گزری رات یاد آ گئی، جو ڈھیر سارا کھانا منٹوں میں کھا گیا تھا۔ کھانا بن کر تیار ہو گیا تو کچھ لڑکیوں نے مل کر دسترخوان لگا دیا۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوا، روٹیاں ختم ہونے کا پیغام آ گیا۔ عائشہ اور اس کے ساتھ موجود لڑکیاں حیران رہ گئیں کہ آخر کیسے سینکڑوں روٹیاں اتنی جلدی ختم ہو گئیں۔ عائشہ اور لڑکیاں دوبارہ روٹیاں بنانے لگیں، حتیٰ کہ وہ سخت تھکن زدہ رہ گئیں۔ عائشہ کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا آج وہی رات شروع ہونے والی ہے جو اس نے آریان کے ساتھ گزاری تھی۔ آئے ہائے، لوگوں کے پیٹ ہے یا کھیت، بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ جیسے ہی روٹیاں رکھتے ہیں سب ختم، اور کوئی 2-4 لقمے سے زیادہ کھاتا بھی نظر نہیں آتا۔ ایک عورت بڑبڑاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی اور عائشہ کو ہٹا کر خود روٹیاں بنانے لگی۔ اس نے چند روٹیاں ہی بنا کر بھیجی ہوں گی کہ سب مہمان یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ ان کا پیٹ بھر چکا ہے۔ لڑکی تیرے ہاتھ میں برکت نہیں، عورتیں عائشہ کو کہنے لگیں۔ وہ بلا وجہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں جا کر رونے لگی۔ پھر اسے ایک طرف آریان کھڑا نظر آیا جو بڑی شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ تو ساری روٹیاں تم کھا گئے تھے، بھوکے کہیں کے؟ عائشہ اپنا رونا بھول کر غصے سے بولی تو وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی یہ تو معمول بن گیا تھا، جب بھی وہ کچھ بناتی ایسا لگتا گویا کھانا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اماں الگ باتیں سناتی اور وہ الگ شرمندہ ہوتی۔ اس دن اس کی پھپھو گھر آئیں تو اسے بہت خوف محسوس ہوا۔ اماں کام پر گئی ہوئی تھیں اور گھر میں تھوڑے سے گوشت اور سبزی کے علاوہ کچھ نہیں رکھا تھا۔ اگر یہ بھی بھوکا جن کھا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ رونے والی تھی۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ جیسے ہی وہ کھانا بناتی، آریان آ کر سارا کھانا کھا جاتا اور اسے مجبوری میں کسی پڑوسی کے گھر سے سالن مانگنا پڑتا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے آریان کو مزہ چکھانے کا سوچا۔ اپنے خیال پر عمل کرتے ہوئے وہ مطمئن ہو کر کھانا بنانے لگی۔ جیسے ہی مرچیں ڈالنے کی باری آئی، اس نے لال مرچ کا پورا ڈبہ کھانے میں انڈیل دیا۔ وہ جانتی تھی کہ کھانا مہمانوں کے سامنے جانے سے پہلے ہی غائب ہو جائے گا، سو آریان پر آیا سارا غصہ اس نے کھانے پر نکالا۔ کچھ دیر بعد نہایت بدمزہ کھانا تیار ہو گیا تھا۔ اس نے ڈش میں نکالا اور کھانا غائب ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اسی وقت اماں گھر کے اندر داخل ہوئیں اور کہنے لگیں،
آج تو کھانے کی مہک ہی عجیب آ رہی ہے۔ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا، جبکہ زارا مہمانوں سے ملنے لگی۔ عائشہ، پھپھو کو کچھ پلایا؟ عائشہ نے انکار کیا تو اماں کو غصہ آ گیا۔ لو بھلا، بندہ مہمان کو شربتی بنا کر پلا دیتا ہے۔ چل، میں اب کھانا ہی لگا دیتی ہوں۔ اماں نے سالن کا باؤل اٹھایا تو عائشہ بولی، اماں مجھے لگتا ہے کہ بلی سالن کھا گئی۔ عائشہ نے ماں کو منع کرنا چاہا، مگر اماں بولی، پاگل لڑکی، بلی کھاتی تو دکھائی بھی دیتی، کھانا تو یہ دیکھ پورا ہی موجود ہے۔ اماں نے باؤل کا ڈھکن ہٹا کر اسے دکھایا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سالن اپنی جگہ جوں کا توں موجود تھا۔ آریان بگڑا ہوا جنزادہ تھا۔ وہ اپنے والد کی طرف سے مسلم تھا، جبکہ اس کی ماں عیسائی تھی۔ وہ ان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہی اسے انسانوں میں دلچسپی تھی، حالانکہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت میں خاص طور پر یہ بات شامل کی تھی کہ انسانوں کا جنات کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن اس نے ہمیشہ ہر نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا تھا۔ وہ دن کے وقت گھومتا اور رات گھر پر گزارتا۔ اس کی ماں اس کی عادتوں سے بہت ناراض رہتی تھی، مگر وہ من موجی ہر بار اپنی ماں کو منا لیتا۔ اسے انسانی چٹخارے دار کھانے بہت پسند تھے۔ اس کی روز روز کی فرمائشوں سے بچنے کے لیے اس کی ماں نے ملازمہ کا بندوبست کر دیا، مگر کسی بھی ملازمہ کے لیے ایک جنسات کا کھانا بنانا ممکن نہ تھا۔ 200 انسانوں کے برابر خوراک ہونے کی وجہ سے آریان کے لیے کھانا بنانا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ترین بات تھی۔ جس رات آریان نے عائشہ کے ہاتھ کا بنا کھانا کھایا تھا، اس رات نہ صرف وہ عائشہ کی خوبصورتی بلکہ اس کے ہاتھ کے ذائقے کا بھی دیوانہ ہو گیا۔ اپنی شرارتی طبیعت کی وجہ سے اس نے عائشہ کا پیچھا پکڑ لیا اور اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ کبھی کبھی اسے خود پر غصہ بھی آتا کہ وہ ناحق اس کے ساتھ غلط شرارت کر جاتا ہے، لیکن اگلی بار وہ پھر خود پر اختیار کھو دیتا اور عائشہ کو تنگ کرنے کے نئے نئے موقع ڈھونڈ لیتا۔ تنگ کرنے کے بعد وہ نئے سرے سے پچھتانے لگتا۔ اب وہ دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ آئندہ اسے تنگ نہیں کرے گا۔ آج جب وہ اپنے گھر آئے مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو اس نے چپکے سے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر پریشانی کو دیکھ کر وہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور اسے تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ حالانکہ اس کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائے، مگر آج وہ یہ غیر اخلاقی حرکت کرنے سے باز رہا۔ آج وہ اسے اس کے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، سو خود پر قابو پا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مگر یہ الگ بات تھی کہ گھر آنے کے بعد بھی وہ اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ اماں نے کھانا پھپھو کے آگے لگا دیا اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر عائشہ کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ بڑی ہی پیاری بچی ہے، میرے مرحوم بھائی کی ہیرا بیٹی، کیسے منٹوں میں کھانا تیار کر دیا، شکل سے ہی لذیذ لگ رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں بھابھی، اپنی عائشہ جس گھر میں جائے گی وہاں اپنی سلیقہ مندی اور ہاتھ کے ذائقے سے سب کا دل جیت لے گی۔ کاش میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو قسم سے اس کا ہاتھ مانگ لیتی۔ پھپھو نے تعریفوں کا انبار لگا دیا تو اماں ہنس کر کہنے لگی، ارے تعریفیں بعد میں کرتی رہنا، پہلے کھانا کھا لو، بعد میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اماں کے کہنے پر پھپھو نے عائشہ کو بھی پیار سے بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور جیسے ہی ایک لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالا، گویا پھپھو کو کرنٹ لگ گیا۔ نہ زور سے اچھلی کہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ سینہ مسلتے ہوئے وہ غوں غاں کر رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا اور پھپھو کی کمر سہلانے لگیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اماں شرمندہ ہو گئیں اور پریشان ہو کر کہنے لگیں، کیا بات ہے، کھانے میں نمک تیز ہے کیا؟ اماں نے ایک انگلی سالن میں ڈبو کر جیسے ہی زبان سے لگائی تو ساری بات انہیں سمجھ میں آ گئی۔ اب تک پھپھو نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ ایسا جادوئی کھانا تھا کہ چند لمحوں میں پھپھو کے خیالات یکسر بدل چکے تھے۔ وہ تیز آواز میں دونوں ماں بیٹی کو گالیاں دینے لگیں۔ نمک حرام عورتیں، ساری عمر میرے بھائی کا کھا کر آج میرے ہی سامنے اتنا بدمزہ کھانا رکھ دیا۔ توبہ توبہ، اتنا لحاظ نہیں کہ دوسرے شہر سے مرتی کھپتی تم لوگوں کی محبت میں آئی ہوں، مگر یہاں پرواہ کسے ہے؟ میرے بھائی کو بھی تمہاری انہی حرکتوں نے قبر میں پہنچایا ہوگا۔ تم لوگ سوچ رہے تھے کہ میں بھی تمہارا لذیذ کھانا کھا کر اگلے جہان سے دھار جاؤں۔ کمبختوں، میری جوتی بھی یہاں نہیں رک سکتی اب۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے لگیں، جبکہ اماں ہاتھ جوڑ کر انہیں روکنے لگیں۔ دیکھ میری بہن، میں تو خود کام سے ابھی واپس آئی ہوں۔ یہ سارا کیا دھرا اس کمبخت عائشہ کا ہے۔ میری طرف سے اسے جو چاہے سزا دے، مگر یوں رس کے نہ جا، خدا کے لیے۔ میرے گھر میں پہلے ہی پرونے راستہ بھول گئے ہیں، ایک بیچاری تو آئی اور یوں رس کے جا رہی ہے۔ قسم ہے نہ جا، تجھ پر تیرے ماں پیو کی قسم ہے، تجھ پر تیرے مرے ہوئے ویر کی قسم ہے۔
اماں کسی طور پھپھو کو نہ روک سکیں تو قسمیں دینے پر اتر آئیں، مگر پھپھو پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ وہ چادر اوڑھ کر بیگ سنبھالے گھر سے باہر نکل گئیں، جبکہ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ صدمے نے سوچ سمجھ کی صلاحیت ہی ختم کر دی تھی۔ عائشہ پر نظر پڑی تو اسے 2 تھپڑ لگائے اور بولیں، یہ کیا ڈرامہ رچایا تو نے کمبخت؟ گھر آئے مہمان کو ایسا کھانا دیتے ہیں؟ میری عزت خاک میں ملا دی، میری بنی بنائی ساکھ کو ملیا میٹ کر دیا۔ نکل جا اس گھر سے، اور جب تک اپنے باپ کی بہن کو راضی کر کے نہیں لائے گی تجھے اس گھر کے اندر قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ اماں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی روتی رہی اور پھر ریلوے اسٹیشن کی طرف دوڑ پڑی۔ ریلوے اسٹیشن تک پہنچ کر وہ بری طرح ہانپ چکی تھی۔ وہ بہت سارے لوگوں میں پھپھو کو تلاش کرنے لگی، مگر ان کا کہیں نام و نشان تک نہ ملا۔ اسے پھپھو کی چادر کا نیلا رنگ اچھی طرح یاد تھا۔ وہ ہر نیلی چادر والی عورت کو حسرت سے دیکھتی اور پھر مایوس ہو جاتی۔ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ ٹرین کتنے بجے چلے گی؟ اس نے ریلوے کے ایک عملے سے پوچھا تو وہ بولا، ابھی 10 منٹ پہلے ہی نکلی ہے ایک ٹرین، اب 3 گھنٹے بعد اگلی ٹرین چلے گی۔ وہ مصروف سے انداز میں بتا کر چلا گیا، مگر عائشہ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ پھپھو 10 منٹ پہلے یہاں سے جا چکی ہیں۔ اس کے پاس مایوسی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اماں اور پھپھو، اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا دے دی مجھے۔ ذرا سا سالن ہی تو تھا، میں دوبارہ بنا لیتی۔ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ یہ سب کچھ اس آریان جن کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اسی وقت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا ہو۔ اس نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا تو آریان اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ کیا تم مجھے کسی حال میں جینے دے سکتے ہو؟ عائشہ نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تو آریان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کئی بار سوچا کہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا، مگر ہر بار جب تمہیں دیکھتا ہوں تو یہ عہد بھول جاتا ہوں۔ میرا خود پر اختیار نہیں رہتا۔ آج پہلی بار میں خود کو قابو کرنے میں کامیاب رہا۔ جب تمہارے کھانے کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی تو میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا تھا، مگر بعد میں جب میں تمہارا دیدار کرنے وہاں پہنچا تو سارا معمہ کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ تم نے میرے لیے کھانا بدمزہ بنایا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ غصے میں ہی صحیح تم نے میرے لیے سوچا اور کھانا بنایا۔ مجھے پچھتاوا ہوا کہ کاش میں پہلے ہی تمہارے گھر چلا آتا اور یوں تمہاری پھپھو بھی ناراض ہو کر نہ جاتی، مگر دیکھو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب میں تم سے معافی چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تم مجھے اپنا ایک اچھا اور مخلص دوست پاؤ گی۔ دیکھو رات ہونے والی ہے، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے عائشہ کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ روتے ہوئے بولی، میں پھپھو کے بغیر گھر واپس نہیں جا سکتی، ورنہ اماں مجھے جان سے مار دیں گی۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی تو آریان بولا، اچھا ہمیں یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ اس نے دھیمے انداز میں کہا تو عائشہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی۔ زارا کا خیال تھا کہ عائشہ کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑی رہے گی اور پھر خود ہی اندر آ جائے گی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں سچ مچ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ زارا گلیوں میں دیوانوں کی طرح اسے تلاش کرتی رہیں مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی، حتیٰ کہ اندھیرا پھیلنے لگا اور ان کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ زارا نے رات کے 8 بجے پڑوسن ساجدہ کا دروازہ پیٹ دیا۔ انہوں نے ساجدہ کو ساری بات بتائی تو اس نے خوب لعنت ملامت کی۔ ارے اس نند کی خاطر جس نے ساری عمر تجھے سکون کا سانس نہ آنے دیا، تو نے اپنی جوان پیاری بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ اتنی بھی کم عقلی کی تجھ سے امید نہ تھی مجھے۔ زارا شرمندہ ہو کر بولی، بس کیا کروں، دماغ چل گیا تھا میرا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے میرے، خدا کے لیے کچھ کرو، میری بیٹی نہ ملی تو میں نے مر جانا ہے۔ زارا کی منت سماجت کے بعد ساجدہ کے دل میں کچھ رحم آیا تو وہ بولی، چلو ہم اسٹیشن کی طرف جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی پھپھو کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں گئی ہو۔ وہ دونوں اسٹیشن پر جا کر اسے ڈھونڈنے لگیں لیکن اس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ عائشہ آریان کے ساتھ چلتے چلتے ایک دور دراز علاقے میں آ گئی۔ یہ کچا علاقہ تھا اور ایک جگہ پر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ آریان اسے لے کر جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آریان نے ایک چھوٹا سا دیا جلایا جس سے کچھ روشنی پھیلی تو عائشہ نے دیکھا کہ جھونپڑی پوری خالی پڑی ہے، جیسے یہاں کوئی نہیں رہتا ہو۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا تم مجھے اغوا کرنا چاہتے ہو؟ عائشہ کے لہجے میں خوف تھا۔ آریان ہنس پڑا اور بولا، دیکھو میں یہاں تمہاری پھپھو کا انتظام کرنے آیا ہوں، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ ناسمجھی کے عالم میں کہنے لگی، میں تمہاری بات سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟
آریان اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اسے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگا، دیکھو عائشہ، تم تو جانتی ہو کہ جانے والوں کو کبھی روکا نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں چھوڑ جانے کی ٹھن جائے، اس کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی جا سکتی۔ تمہاری پھپھو نے جانا تھا سو چلی گئی۔ اب میں ایک جنزادی کو تمہاری پھپھو بنا کر تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری امی اسے بالکل نہیں پہچان سکیں گی، اور جب تک تم چاہو گی وہ تمہاری پھپھو کے روپ میں تمہارے گھر میں رہ لیں گی۔ کیا میں نے ٹھیک سوچا؟ عائشہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی، مگر ایک جنزادی کا ہمارے گھر رہنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آریان بولا، تمہیں میری بات کا یقین رکھنا چاہیے۔ میں اپنی ذمہ داری پر کسی کو بھیجوں گا تو کچھ سوچ کر ہی بھیجوں گا نا۔ تم اس چیز کی بالکل فکر مت کرو۔ 2-4 دن بعد وہ خود ہی اپنے شہر جانے کا کہہ کر تمہارے گھر سے نکل آئیں گی۔ عائشہ نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تم ایک سمجھدار جن ہو۔ عائشہ کی بات پر آریان ہنس پڑا اور بولا، چلو اسی بہانے ہی صحیح، تم نے میری تعریف تو کی۔ واہ، تم نے مان لیا کہ میں سمجھدار جن ہوں۔ لگتا ہے میری قسمت بدل گئی ہے، میرے ہاتھ خزانہ لگ گیا۔ ارے واہ! وہ ایک معمولی سی تعریف پر بہت خوش ہو رہا تھا۔ عائشہ بے اختیار ہنستی رہی۔ اسے آریان کا خوش ہونا بے وقوفی کی مانند لگ رہا تھا، جبکہ آریان اس کی دل فریب ہنسی میں کھو سا گیا۔ آؤ ہم اس علاقے کی سیر کرتے ہیں۔ آریان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے باہر لے گیا۔ یہ ایک میدانی قسم کا علاقہ تھا، دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ اس نے ڈرنے کی وجہ سے آریان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کے خوف کو کم کرنے کے لیے آریان ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا۔ اسے آریان سے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یہ بالکل بھی محسوس نہ ہوا کہ وہ اس وقت ایک جن کے ساتھ چل رہی ہے۔ کچھ دیر بعد سچ مچ ایک جنزادی اس کی پھپھو کے روپ میں آ گئی۔ ایک پل کو تو عائشہ بھی حیران ہی رہ گئی کہ آخر اتنی رات کو اور سناٹے میں اس کی پھپھو کیسے آ گئی ہیں۔ پھر اسے یقین کرنا پڑا کہ یہ اس کی پھپھو نہیں بلکہ ان کے روپ میں ایک جنزادی ہے۔ آریان، مجھے اتنی رات کو کیوں بلایا ہے اور میں نے کیا کام کرنا ہے؟ جنزادی نے عائشہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے آریان سے کہا تو اس نے جنزادی کو پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ جب تک تمہیں نہ کہوں تم نے اپنے اصل روپ میں نہیں آنا ہے۔ آریان نے اسے سختی سے تلقین کی تو اس نے اپنا سر ہلایا اور کہنے لگی، بے فکر رہو، کچھ گڑبڑ نہیں ہوگی۔ وہ تینوں ایک ساتھ عائشہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ زارا اور پڑوسن ساجدہ نے عائشہ کو نہ صرف پورے گاؤں میں ڈھونڈا بلکہ اسٹیشن پر سے بھی ناکام واپس آ گئیں۔ زارا کا رو رو کر برا حال تھا۔ گھر میں دونوں بچے سو چکے تھے اور ساجدہ صحن میں بیٹھی زارا کو تسلی دے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے عائشہ ٹرین میں بیٹھ کر پھپھو کے گھر چلی گئی ہو، زارا نے کہا۔ خدا جانے کیا مسئلہ ہے، اب صبح ہی PCO پر جا کر اس کی پھپھو کو فون کر کے پتہ کروں گی۔ انہوں نے بدنامی کے ڈر سے گاؤں میں کسی اور کو بھی کسی صورتحال سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اب انہیں رات گزرنے کا انتظار تھا۔ لمحہ لمحہ قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تو زارا دوڑ کر دروازے پر گئیں اور دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کو پھپھو کے ساتھ کھڑے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ وہ دوڑ کر انہوں نے عائشہ کو گلے سے لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی میری دھی رانی؟ تجھے میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ عائشہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور بولی، پریشان کیوں ہوتی ہو اماں؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ پھپھو کو ساتھ لے کر ہی واپس آنا۔ بڑی مشکل سے انہیں منا کر لائی ہوں۔ پہلے ڈھونڈنے میں اتنا وقت لگ گیا اور پھر منانے میں کچھ ٹائم گزر گیا۔ واپسی میں ہم گھر کا راستہ بھی بھول گئے تھے۔ پیدل کافی سفر کرنا پڑا ہے۔ تھک گئی ہوں اماں، سونا چاہتی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، عائشہ نے کہا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زارا نے پھپھو کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ارے اتنی ہی ناک والی تھی تو اب کیا لینے آئی ہے؟ تیری وجہ سے میں آج اپنی بیٹی کو کھوتے کھوتے رہ گئی۔ ناراض ہو گئی تھی تو مت آتی نا واپس، میری بچی کو خار کر کے رکھ دیا۔ زارا نے سارا غصہ نند پر نکال دیا۔ جنزادی اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گئی تھی، مگر وہ بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، سو تحمل سے بولی، غصہ نہ کرو بھابھی، بچی لینے آئی تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں معافی چاہتی ہوں۔ زارا نے کہا، ہوں بڑی آئی معافی مانگنے والی، چل اب اندر جل کر سو جاؤ، میں یہاں کوئی مہمانداریاں کرنے کے لیے نہیں کھڑی ہوئی۔ سچ ہے کہ اولاد کی محبت کے سامنے انسان بعض اوقات لحاظ اور مروت بھی بھول جاتا ہے۔ زارا کا بھی اس وقت یہی حال تھا۔ پڑوسن ساجدہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی تھی اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی تھی کہ اس بات کا ذکر گاؤں میں کسی سے نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس واقعے کو کوئی اور رنگ دیں اور عائشہ کی عزت پر حرف آئے۔
زارا نے ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس موقع پر ان کا ساتھ دیا تھا۔ اگلے دن صبح زارا حویلی پر کام کرنے کے لیے چلی گئی، جبکہ جن زادی، جس کا شاید یہاں دل نہیں لگ رہا تھا، کہنے لگی، میں ابھی گھر سے جا رہی ہوں، شام کو تمہاری ماں کے آنے سے پہلے واپس چلی آؤں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ عائشہ نے اس کی خاطر تواضع کے لیے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہ رکی۔ شام کو زارا گھر آئیں تو کہنے لگی، تیری پھپھو کہاں چلی گئی؟ کہیں دوبارہ ناراض ہو کر تو نہیں چل نکلی کہیں؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں اماں، ادھر قریب ہی اپنی کسی دوست سے ملنے کے لیے گئی ہیں۔ کچھ دیر بعد جنزادی بھی آ گئی، اس کے ہاتھ میں بہت سارے پھل اور تحائف تھے۔ کہنے لگی، یہ میں نے اپنی دوست کے گھر رکھوائے ہوئے تھے، میں تم لوگوں کے لیے خاص طور پر لائی تھی۔ اتنے قیمتی تحائف دیکھ کر زارا کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اس تکلف میں پڑنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اب لے آئی ہے تو میں دیکھتی ہوں کیسے ہیں۔ یہ کہہ کر زارا پیکٹ کھولنے لگی۔ ان میں بہت خوبصورت اور قیمتی جوڑے موجود تھے۔ عائشہ کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ اس نے کبھی اتنے قیمتی تحائف نہیں دیکھے تھے۔ اگلے دن زارا کے کام کی چھٹی تھی۔ عائشہ صبح دیر تک سوئی۔ سو کر اٹھی تو باہر صحن میں سے عورتوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اٹھ گئی عائشہ، ادھر آ کر دیکھ کون آیا ہے۔ زارا نے اسے انگڑائی لیتے ہوئے دیکھا تو کہا۔ اس نے دوپٹہ اوڑھا اور باہر جا کر خواتین کو نہایت ادب سے سلام کیا۔ ارے واہ، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، کیا اس کا رشتہ ہو گیا؟ ایک عورت نے کہا اور پیار سے عائشہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ زارا کہنے لگی، کہاں بہن، اس چھوٹے سے گھر میں بن باپ کی بچی کو بغیر جہیز کے بھلا کون بیاہنے آئے گا؟ زارا کی بات سن کر ایک عورت بولی، کیوں ہم مر گئے ہیں کیا؟ اتنی سونی بیٹی کو میں دلہن بنا کر یہاں لینے کے لیے آؤں گی؟ ارے بھول گئی میرے سیف کو؟ جب ہم آخری بار ملے تھے کتنا چھوٹا سا تھا، اب تو سرکاری نوکری مل گئی ہے، بلکہ سرکاری گھر بھی مل گیا ہے، اچھی تنخواہ ہے، اور دیکھنے میں بھی بڑا سونا ہے میرا پتر۔ یہ دونوں زارا کی بچپن کی دوستیں تھیں جو 15 سال بعد آج دوسرے گاؤں سے اسے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ اپنی زندگی کے جھمیلوں میں الجھ کر ملنا جلنا تو ختم ہی ہو کر رہ گیا تھا، مگر آج سالوں بعد اپنی دوست کی محبت انہیں یہاں کھینچ لائی تھی۔ تیری نند تو بڑی نیک ہے بہن، چپ چاپ بیٹھی ہے۔ زارا کی دوست نے زارا کے کان میں سرگوشی کی جو عائشہ نے صاف سنی۔ اس نے دل میں سوچا، اگر پھپھو کی حقیقت آپ پر کھل گئی تو آپ کا یہاں سکون سے بیٹھ کر باتیں کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ عائشہ نے بڑے سے پتیلے میں کھانا بنایا تو اسے بے اختیار آریان یاد آ گیا۔ سب نے کھانا کھا کر عائشہ کی خوب تعریفیں کی۔ زارا کی سہیلیاں رشتہ پکا کر کے ہی وہاں سے رخصت ہوئیں۔ زارا کی سوچوں کو اب نیا رخ مل گیا تھا۔ عائشہ کو رخصت کرنے کا خیال جان لیوا تھا، مگر جوان بیٹی کو گھر بٹھائے رکھنا بھی عقل مندی نہ تھی۔ زارا اور پھپھو جا کر سیف کو دیکھ آئی تھی۔ وہ انہیں بہت پسند آیا۔ بڑی حویلی میں کام کرنے کے باوجود زارا پیسوں کے معاملے میں پریشان ہی رہتی تھی، کیونکہ آریان کی ماں بڑی کنجوس جنزادی تھی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ آریان نے جنزادی پھپھو کے ذریعے عائشہ اور اس کے گھر والوں کی خوب مدد کی تھی۔ رشتہ طے ہو گیا تھا، لیکن ان دنوں عائشہ کے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا تھا۔ اسے بار بار خواب میں آریان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ وہ پورا دن اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ شاید یہ خواب اسی یاد کا نتیجہ تھے۔ خیر، زارا، ساجدہ اور پھپھو جنزادی کے ساتھ مل کر شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ جس دن عائشہ کو مایوں لگا، زارا نے کمرے میں پردے لگا کر اسے بٹھا دیا۔ گھر کے کام زارا اور جنزادی کے روپ میں پھپھو نے سنبھال رکھے تھے۔ 14ویں کی رات تھی اور گاؤں بھر کی لڑکیاں صحن میں جمع ہو کر ڈھول بجا کر گانے گا رہی تھیں۔ زارا بیٹی کی جدائی کے غم میں افسردہ سی ایک جگہ بیٹھی تھی۔ پھپھو نے آ کر ان کے کان میں کہا، بھابھی، خوشی کے اس موقع پر عائشہ کو ایک بار باپ سے مل لینا چاہیے۔ میرا مرحوم بھائی کیا سوچے گا کہ بیٹی نے باپ کو یاد تک نہ کیا؟ زارا حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا باپ تو اس دنیا میں نہیں، عائشہ اس سے کیسے مل سکتی ہے بھلا؟ پھپھو نے کہا، میرے خیال سے ایک بار عائشہ کو قبرستان لے جانا چاہیے، میرے بھائی کی روح کو سکون مل جائے گا۔ زارا سوچ میں پڑ گئی اور بولی، بات تو تیری ٹھیک ہے، میں عائشہ کو صبح بھیج دوں گی۔ جنزادی بولی، پریشان مت ہو، میں اسے ابھی لے جاتی ہوں، ویسے بھی کل بارات ہے، بھاگ دوڑ اور کام زیادہ ہوں گے، ٹائم نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ جنزادی عائشہ کو قبرستان میں آریان سے ملوانے کے لیے لے گئی۔ آریان کو دیکھ کر عائشہ روتے ہوئے اس کے گلے جا لگی تھی۔ تمہاری محبت اتنی کمزور تھی کہ مجھے اپنا نہ سکے؟ دیکھو، آج میرے ہاتھوں پر کسی اور کے نام کی مہندی لگ گئی ہے جو میرے لیے دہکتے انگاروں سے کم نہیں ہے۔
عائشہ نے روتے ہوئے اپنے سرخ ہاتھ آریان کے سامنے کیے تو اس کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ تڑپ کر بولا، میری محبت میں دم ہے عائشہ، تبھی صبر کے گھونٹ بھر رہا ہوں، ورنہ سب کچھ تہس نہس کر دیتا۔ کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ساتھ بھی اس وقت یہی معاملہ ہے۔ میں نہ تو تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی اپنا سکتا ہوں۔ عجیب دوراہے پر آ کھڑا ہوا ہوں۔ اس کی آنکھیں 14ویں کے چاند کی روشنی میں بالکل واضح دکھائی دے رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے اپنے آنسو بمشکل چھپا رکھے ہیں۔ آنکھیں لال انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ ایک جنزادے کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے عائشہ۔ میں تم سے تمہاری دنیا نہیں چھین سکتا۔ نہ تم انسانوں میں رہو گی اور نہ ہی کبھی جنات کی دنیا کی باسی بن سکو گی۔ آج ہماری زندگی کی آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں کبھی دکھائی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ عائشہ نے روتے ہوئے وعدہ کیا اور پھر جنزادی کے ساتھ روتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن صبح سے ہی بارات کا استقبال کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ زارا گاؤں کی لڑکیوں کو سارا کام سمجھا رہی تھی۔ انہوں نے ہی مل کر کھانا بنانا تھا۔ بارات آئی تو تازہ پھولوں اور بیسن کے لڈوؤں سے باراتیوں کا استقبال کیا گیا۔ نکاح کے بعد عائشہ کی ساس نے اسے بھاری زیور تحفے میں دیا، جبکہ سیف نے اسے ایک قیمتی انگوٹھی پہنائی۔ گاؤں میں رواج تھا کہ جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو پورا گاؤں شرکت کرتا۔ جن لوگوں کو نہیں بلایا جاتا تھا وہ بھی برا مانے بغیر بن بلائے مہمان بن جاتے تھے۔ سو لوگوں کی خاصی بھیڑ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب کھانا لگا تو کم پڑ گیا اور زارا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ باراتی اتنی شاندار بری لے کر آئے تھے۔ ڈھیر سارا سونا عائشہ کو گفٹ کیا تھا۔ اب خالی پیٹ واپس جاتے تو زارا کی کیا خاک عزت رہ جانی تھی۔ زارا نے لوگوں کے ہجوم سے پھپھو کو ڈھونڈا اور ان کے کان میں منہ لگا کر بولی، لوگوں نے جتنے بھی لفافے دیے ہیں سب کھول کر اس کا کھانا منگوا لو بازار سے۔ جلدی کرو، ابھی بہت سے مہمان بھوکے ہیں۔ باراتی بھوکے واپس جاتے اچھے نہیں لگیں گے۔ عائشہ کو صورتحال معلوم ہوئی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ جنزادی جو پہلے ہی سارا انتظام کیے بیٹھی تھی کہنے لگی، فکر مت کرو بھابھی، میرے پاس پیسے تھے، میں نے کھانا منگوا لیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ زارا نے انہیں گلے لگا لیا اور بولی، میری بہن، تو نے تو پھپھو ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تیری صورت کوئی نیک دل مخلوق میرے آنگن میں اتر آئی ہے۔ ہمیشہ خوش رہ، دل کی گہرائی سے دعا ہے۔ زارا نے جنزادی کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں تو ایک پل کو تو وہ شرمندہ ہی ہو گئی۔ زارا کمرے میں جا کر سورہ جن پڑھنے لگی تاکہ عائشہ کی آنے والی زندگی پرسکون ہو سکے۔ 3 بار سورہ جن پڑھی تھی کہ آریان 3 دیگے لے کر آ گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی عائشہ پر پڑی، اس کا روپ دیکھ کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آنکھوں میں جیسے کانچ سا چپ گیا۔ عائشہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کا شوہر اس کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرماہٹ کا تاثر تھا۔ آریان نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر تو جدائی کی ایک لکیر تک نہ تھی۔ وہ شاید اپنا وعدہ نبھا رہی تھی۔ اس سے زیادہ وہاں ٹھہرنا اس کے لیے ناممکن تھا، سو وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ شادی کے بعد عائشہ کی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ سیف بہت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ سرکاری نوکری کی وجہ سے آئے روز اس کا تبادلہ ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتا رہتا، جس کی وجہ سے عائشہ کو بھی ملک بھر میں گھومنے پھرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ہر ماہ اپنی ماں کے پاس ایک معقول رقم بھیجتی تھی، جس کی وجہ سے زارا نے حویلی میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور عائشہ کے کہنے پر دونوں بیٹوں کو بھی اسکول میں داخلہ دلوا دیا تھا، جو پہلے پورا دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتے پھرتے تھے۔ اس بار سیف کا جہاں تبادلہ ہوا یہ جگہ بہت ویران تھی اور قریب ہی ایک قبرستان بھی تھا۔ اس نے عائشہ کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ دن کے وقت کسی بھی صورت گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ یہ جگہ جنگلی جانوروں کا ٹھکانہ تھی اور یہاں یہ بات بھی مشہور تھی کہ اس جگہ جنات کا بسیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ بھی بہت احتیاط کرتی اور کسی راہگیر کے لیے دروازہ نہیں کھولتی تھی، نہ ہی کسی فقیر کی صدا پر کبھی دروازے تک پہنچتی۔ یہ جگہ بہت غیر آباد تھی، اسی لیے سیف نے اسے کہا کہ کچھ ماہ کے لیے گاؤں جا کر اماں کے ساتھ رہ لے، مگر وہ نہ مانی اور فرما بردار بیوی کی طرح بولی، اگر میں گاؤں چلی گئی تو یہاں آپ کا خیال کون رکھے گا؟ کھانا پکانے کے علاوہ بھی گھر کے 1000 کام ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں رہنے میں کوئی دقت نہیں ہے، میں پرسکون ہوں، آپ میری فکر مت کیجیے۔ اس دن بہت تیز بارش ہوئی، راستے خراب ہو گئے اور بجلی بھی چلی گئی۔ رات کافی گزر گئی مگر سیف نہیں آیا تھا۔ عائشہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایسا پہلی بار تھا کہ رات کے اس پہر وہ گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ وہ دل ہی دل میں آیات کا ورد کر رہی تھی۔ اسے شدید بھوک بھی لگی تھی، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ اس وقت اس کے تمام احساسات مٹ چکے تھے۔
بس شدید خوف کا احساس تمام احساسات پر غالب تھا۔ بجلی چمک رہی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے بادل آج جی بھر کر برسنے کے لیے بےتاب ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو عائشہ نے دوڑ کر دروازہ کھولا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ باہر سیف بارش میں بھیگ چکا ہوگا اور ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے وہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے آریان کی ماں کھڑی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی، اس کی ہچکی بندھی تھی۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس عورت کی چالاکیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھی، سو اس کے آنسوؤں کا عائشہ پر کوئی اثر نہ ہوا، مگر اسے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا ضرور گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو اور کیا چاہتی ہو؟ عائشہ نے غصے سے کہا تو وہ منت بھرے لہجے میں بولی، میں یہاں تم سے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ میرا بیٹا تمہاری یاد میں تڑپ رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے بغیر جی پائے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ بہت خوش رہو گی اور تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، بس تم ایک بار اس غریب انسان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس نے تمہیں اس اندھیر کوٹری میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھو میرے پاس کتنے زیادہ زیورات ہیں، یہ سب میں تمہیں دے دوں گی اور اپنی حویلی بھی تمہارے نام کر دوں گی، بس تم ایک بار آریان کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے ہوا میں اپنا ہاتھ بلند کیا تو اس کی بڑی سی ہتھیلی سونے، چاندی اور ہیروں سے بھر گئی۔ وہ عائشہ کو لالچ دے کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، مگر عائشہ اس کے لالچ میں نہیں آئی اور مضبوط لہجے میں بولی، مجھے ان زیورات کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو اور اپنے بیٹے کو بھی یہ بات سمجھا دینا کہ میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں اسے مکمل طور پر بھول چکی ہوں۔ آریان کی ماں حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنی جناتی زبان میں عائشہ کو ڈرا دھمکا رہی تھی، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ دروازہ بند کر کے کمرے کے اندر چلی گئی۔ بارش پوری رات برستی رہی۔ عائشہ کے لیے وہ رات قیامت کی رات تھی۔ پوری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح کو سیف روشنی پھیلنے کے بعد گھر آیا تو اس نے بتایا کہ وہ رات کو اپنے ایک دوست کے پاس رک گیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد اس کے گھر ایک چاند سے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ عائشہ اور سیف کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ عائشہ کا اکیلا پن دور ہوا تو دل سے ہر خوف مٹ گیا۔ وہ پورا دن بیٹے کی شرارتوں میں مگن رہتی اور رات کو سیف کے آنے کا انتظار کرتی۔ زارا کے انتقال کے بعد اس نے اپنے دونوں بھائیوں کی شادی کروا دی تھی۔ اب گاؤں جانا کم ہی ہوتا تھا، کچھ وہ اپنے گھر میں بے پناہ مصروف ہو گئی تھی۔ عائشہ کی زندگی کا سفر بہت پرسکون گزرا، مگر آریان کی یاد ایک راز کی صورت اس کے دل میں موجود رہی، جس نے اسے ساری عمر اپنی ذات سے چھپا کر رکھا۔ اس کہانی کو کئی 100 سال بیت چکے ہیں۔ سنا ہے اکثر ٹھنڈے موسم میں ایک دیوانہ جنزاد 14ویں کے چاند کی روشنی میں قبرستان چلا آتا ہے اور وہاں دیوانہ وار اپنی محبت کو پکارتا ہے، جو اپنی ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزار کر اسی قبرستان میں دفن ہے۔ وہ آج تک اسے نہ بھلا سکا۔ اس کا دیوانہ پن جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی بوڑھی ماں، جس کے لیے اپنی خوبصورت بیٹے کی یہ حالت دیکھنا ناقابل برداشت ہے، اسے دیکھ کر اس کا جھریوں بھرا چہرہ مزید لٹک جاتا ہے اور وہ مزید بدصورت دکھائی دیتی ہے۔ وہ بال پھیلائے اور ہاتھ میں ڈھیر سارے زیورات تھامے عائشہ کے گھر کا دروازہ بجاتی ہوئی کئی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ لوگ خوف سے اپنے گھروں میں سہم کر بیٹھ جاتے ہیں اور عائشہ کے گھر کا زنگ آلود دروازہ کھولنے کے لیے وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اس دیوانی محبت کی گواہی دینے کے لیے گاؤں کے بزرگوں نے کئی کہانیاں سنائی ہیں۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ جب گاؤں کے کچھ نوجوان رات کے وقت حویلی کے قریب سے گزرتے تھے تو انہیں اندر سے آریان کی اداس آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ ایک جن کی آواز تھی جو تنہائی میں اپنی کھوئی ہوئی محبت کو پکار رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی گہری اداسی تھی کہ سننے والوں کی روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ گاؤں والوں نے اس جن کے بارے میں کئی قصے گھڑے، مگر سچائی صرف آریان اور عائشہ کے درمیان چھپی ہوئی تھی۔ یہ راز وقت کے ساتھ ساتھ کہانیوں کا حصہ بن کر نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ ایک اور قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب آریان کی ماں عائشہ کے گھر کے دروازے پر زیورات لے کر آئی تھی تو وہ صرف لالچ نہیں دیتی تھی، وہ ان زیورات کو دروازے کے سامنے رکھ کر غائب ہو جاتی تھی۔ یہ زیورات بعد میں گاؤں کی غریب لوگوں کے کام بھی آئے۔ کئی خواتین نے ان زیورات سے اپنے گھر چلائے اور اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں انہیں استعمال کیا۔ اس طرح آریان کی ماں کی نفرت بھی ایک حد تک گاؤں والوں کے لیے رحمت بن گئی، مگر اس کے اس عمل کے پیچھے صرف ایک ہی جذبہ تھا، اپنے بیٹے کی محبت کی بھیک مانگنا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کی حالت مزید خستہ ہو گئی۔
اس کی دیواریں گرنے لگیں اور چھتیں ٹوٹ گئیں، مگر اس کی پراسرار خوبصورتی اور اس سے وابستہ کہانیاں اب بھی زندہ تھیں۔ جو بھی گاؤں سے گزرتا وہ ایک لمحے کے لیے اس حویلی کو دیکھ کر رک جاتا اور اس کی پراسرار تاریخ کے بارے میں سوچنے لگتا۔ یہ حویلی صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ آریان کی محبت، جدائی اور دیوانگی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ اس حویلی کی ویرانی آریان کی ویران زندگی کی عکاسی کرتی تھی۔ عائشہ کے خاندان نے بعد میں بہت ترقی کی، اس کے بیٹے بہت کامیاب ہوئے، مگر انہوں نے بھی اپنی ماں کی یہ داستان کبھی نہیں سنی تھی۔ ان کے لیے ان کی ماں ایک پرسکون، محبت کرنے والی عورت تھی جس نے انہیں بہترین زندگی دی۔ عائشہ کے دل میں آریان کی یاد ہمیشہ ایک میٹھے درد کی طرح رہی، ایک ایسا درد جو کسی اور کو محسوس نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے اس راز کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ جب عائشہ بوڑھی ہو کر اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں تھی تو اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اسے ایک پرانی ڈائری دی جس میں اس کی اور آریان کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ یہ کہانی کسی کو نہ سنائے اور نہ ہی وہ اس ڈائری کو کھولے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک ایسا راز ہے جو صرف اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان رہنا چاہیے۔ اس نے یہ راز اپنے دل میں دفن کیا اور اس کے جانے کے بعد اس کے بیٹے نے بھی یہ ڈائری کبھی نہیں کھولی۔ آریان آج بھی 14ویں کی چاند کی رات میں قبرستان چلا آتا ہے۔ اس کی دیوانگی اور محبت کی شدت آج بھی ویسی ہے۔ وہ اپنی عائشہ کو پکارتا ہے مگر اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہ جانتا ہے کہ عائشہ اب اس دنیا میں نہیں، مگر اس کا دل اسے یہ ماننے پر آمادہ نہیں کرتا۔ وہ آج بھی اس کے آنے کی امید رکھتا ہے، شاید اسی لیے وہ ہمیشہ اس قبرستان میں انتظار کرتا ہے۔ اس کہانی نے گاؤں کی ثقافت میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ لوگ اب بھی حویلی کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو یہ کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک جن اور ایک انسان کی محبت کی نہیں تھی، بلکہ یہ صبر، وفا اور قربانی کی ایک ایسی داستان تھی جو وقت کی گرد میں بھی مٹی نہیں۔ یہ کہانی آج بھی زندہ ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی سنائی جاتی رہے گی۔ گاؤں کے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں جب آریان کی ماں آتی ہے تو اس کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی محبت کے لیے آج بھی دعا گو ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر جو غم ہے وہ ہر ماں کے غم سے بڑھ کر ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے سب کچھ کیا، مگر اس کی محبت کا انجام غم اور جدائی کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ اس کی کہانی بھی ایک ماں کی ممتا اور بیٹے کی محبت کے درمیان ایک دردناک جنگ کی طرح ہے۔ یہ کہانی اس بات کی بھی گواہی ہے کہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مخلوق کے دل میں بسیرا کرتی ہے۔ آریان اور عائشہ کی محبت کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت نسل، ذات اور مذہب کی حدود سے باہر ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسانوں اور جنات کو بھی ایک دوسرے کے قریب لے آئی، مگر کبھی کبھی قسمت کے فیصلے ہماری محبت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ کہانی گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت بھی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی کو اتنا مجبور نہ کریں کہ اسے گھر چھوڑ کر جانا پڑے۔ زارا نے عائشہ کو گھر سے نکالا اور اس کی وجہ سے عائشہ کو جنات کی دنیا میں جانا پڑا۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس کا خمیازہ زارا کو زندگی بھر بھگتنا پڑا۔ وہ عائشہ کو کھوتے کھوتے رہ گئیں، مگر یہ واقعہ ان کے لیے ایک سبق بن گیا۔ وہ اپنی باقی زندگی میں بہت احتیاط سے رہیں اور اپنی اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ یہ کہانی آج بھی گاؤں کے چوکیداروں کی کہانیوں کا حصہ ہے۔ وہ رات کے وقت ایک دوسرے کو یہ کہانی سناتے ہیں تاکہ جاگتے رہیں اور ڈرتے رہیں، مگر ان کے ڈر کے پیچھے ایک خوبصورت کہانی چھپی ہوئی ہے جس میں ایک جن کی دیوانگی اور ایک انسان کی وفا کی مثال موجود ہے۔ یہ کہانی ہمارے اندر کے چھپے ہوئے ڈر اور امید کے جذبات کو جگاتی ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔